السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو درس حدیث سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی حقیقت، اس کی قسمیں اور شریعت میں حدیث کا مقام اس حوالے سے گفتگو کیا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تدوین حدیث کی تاریخ، یعنی حدیث کیسے لکھا گیا اور کیسے جمع کیا گیا اور کس طرح محفوظ ہو کر حدیث ہم تک پہنچا، اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ تدوین قرآن کے اندر میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا تھا، خود حضور لکھواتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد قرآن مجید صحابہ کرام کے پاس مختلف چیزوں میں لکھا ہوا محفوظ تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جمع کرا کر ایک کتاب میں اسے لکھ دیا۔ سیم یہی پیٹرن حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ صحابہ کرام کا دور ہے، کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین کا دور ہے، تابعین کے بعد طبع تابعین کا دور ہے، یہ طبع تابعین کا دور جو دوسری صدی ہجری کا دور ہے، اس دور میں حدیث کو ایک جگہ کتاب میں لکھ دیا گیا، اور اس سے پہلے تابعین اور صحابہ کے دور میں حدیث مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کے پاس لکھی ہوئی موجود تھیں اور حفظ یاد کرنے کا رواج تھا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں صحابہ کرام کے پہلے دور کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ بخاری شریف کی دو روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے آپ یہ بات جان لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو حضرات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ پہلی روایت ہے عروہ بن مسعود، صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے صحابہ کا حال بھی دریافت فرماتے ہیں، اور پھر جا کر مشرکین سے کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جس طرح محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عظمت کرتے ہیں ویسا کوئی نہیں کرتا۔ وہ جب بات فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، وہ جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو سبھی نظر نیچی کر لیتے ہیں، وہ جو وضو فرماتے ہیں تو ان کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور وہ جب اپنا لعاب دہن کہیں پھینکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرتا، کوئی نہ کوئی صحابی ان کا اپنے ہاتھ پر لے کر اسے اپنے بدن پر مل لیتا ہے۔ اور دوسری روایت بخاری کے اندر حضرت عبادہ تاجی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال انہیں مل گئے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا عبیدہ تاجی نے کہ اس بال کا مجھے مل جانا دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کے بال دنیا و ما فیہا سے ان کے لیے بہتر ہے، تو آپ کا کیا حضرات ہے کہ آپ حضرات کا کیا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ کس طرح محفوظ کریں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیز کو چھوڑ رہا ہوں، تم ان دونوں کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر ایک کتاب اللہ یعنی قرآن، نمبر دو سنتی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میری بات۔ تو اب آپ دیکھیے محبت اور حکم دونوں جمع ہو رہا ہے، ایک تو صحابہ کرام کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جب محبت اور حکم دونوں شامل ہو جائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کس طرح محفوظ کیا ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عملاً بھی محفوظ کرتے تھے اور کتابتاً یعنی لکھ کر بھی محفوظ کرتے تھے۔ عملاً محفوظ کرنے کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ جب کبھی کہیں سفر فرماتے تو انہیں یاد آتا کہ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا، تو وہ جگہ اتر کر نماز پڑھتے، حتیٰ کہ کوئی ایسی جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا سفر کے دوران، اور وہ وہاں سے گزرتے تو وہاں رک کر وہ استنجا بھی فرماتے، حالانکہ انہیں استنجا نہیں لگتا، اور کہتے کہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے رسول نے ایسے کیا۔ تو اس ایک واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عملاً کس طرح محفوظ کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ کر بھی محفوظ کیا کرتے تھے۔ میں صرف 3 صحابی کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ پہلے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، اور اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے تھے اور لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے تھے۔ ان کی روایتیں بہت زیادہ ملتی ہیں حدیثی کتابوں میں۔ دوسری مثال ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہی انس بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور جنہوں نے 9 سال یا 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اتنا قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا بنیا اے بیٹے کہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ان کی ساری روایتیں جو وہ بیان کرتے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے، محدثین کا سردار، ان سے 5374 روایتیں مروی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو روایت بیان کرتے تھے وہ ساری روایتیں ان کے پاس لکھی ہوئی موجود تھیں۔ تو ان 3 صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو صحابہ کرام میں حدیث کو بہت زیادہ بیان کرنے والے صحابی ہیں، یہ تینوں صحابی اپنے پاس اپنی بیان کردہ حدیثوں کو لکھ کر محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے عمل سے محفوظ کیا، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ کر بھی محفوظ کیا۔ یہ تو ہے صحابہ کرام کا دور۔ اب ہم آتے ہیں تابعین کے دور میں۔ تابعین کے زمانے میں تابعین کون ہیں؟ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تابعین کا جو دور جو لگ بھگ 2 صدی کا دور رہا ہے، یعنی 1 صدی ہجری سے لے کر 200 صدی ہجری کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ تابعین کا دور ہے۔ اس زمانے میں حدیث کو لکھنے کا بھی رواج تھا اور حدیث کو یاد کرنے کا بھی رواج تھا، البتہ حدیث کو یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا۔ جیسا کہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خزیمہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خزیمہ حدیث کو ایسے یاد کیا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، حبر الامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کہا کرتے تھے تذاکر الحدیث فإن حیاتہ مذاکرتہ، کہ تم حدیث کو باہم بیان کیا کرو، حدیث کا مذاکرہ ہی حدیث کو باقی رکھتا ہے۔ اس بنیاد پہ تابعین کا جو زمانہ رہا وہ حدیثوں کو یاد کرنے کا زمانہ رہا، جس طریقے سے قرآن یاد کرتے ہیں۔ بعد میں حدیث کو یاد کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا، قرآن کے یاد کرنے کا رواج رہا، لیکن اس زمانے میں قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضرت خزیمہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ اب تابعین کے زمانے میں کتاب کو لکھا بھی گیا، حدیث کو لکھی بھی گئی، جس طریقے سے حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے امام تھے اور سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام رکھا موطا، جو مشہور ہوئی موطا امام مالک سے۔ وہ حدیث کتاب سب سے پہلے حدیث کتاب مانی جاتی ہے جو تابعین کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 150 ہجری سے پہلے کی کتاب لکھی گئی ہے موطا امام مالک، اور یہ حدیثی کتاب ہے۔ اس کو بخاری سے پہلے درجہ دیا جاتا تھا، بخاری کے آنے سے پہلے۔
تو اس سے معلوم چلا کہ تابعین کے زمانے میں بھی حدیث کو لکھا گیا ہے اور حدیث کو یاد کیا گیا ہے، لیکن یاد کرنے کا رواج زیادہ تھا کیونکہ اس زمانے میں عربوں کا حافظہ اور میموری بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی۔ اب تیسرا دور آتا ہے محدثین کا دور، صحاح ستہ کے مصنفین کا دور، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ترمذی ہیں، ابو داؤد ہیں، نسائی، ابن ماجہ ہیں، ان کا دور۔ ان کا دور شروع ہوتا ہے دوسری صدی ہجری کے بعد کا دور۔ تو صحابہ تابعین کے زمانے میں حدیث لکھی ہوئی بھی تھی اور حدیث کو یاد بھی کیا جاتا تھا، لیکن حدیث ایک کتاب میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جب ان حضرات کا دور آیا، طب تابعین کا دور آیا، دوسری صدی ہجری کے بعد کا دور، تو یہ وہ دور ہے جب اسلام کے اندر اسلام مخالف طاقتیں حرکت میں آ گئیں اور جھوٹ عام ہو گیا اور فتنے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو اب ضرورت تھی کہ حدیث کو صحیح طریقے سے چھان پھٹک کر ایک جگہ کتاب میں جمع کیا جائے۔ تو اس کے لیے ان حضرات نے چند اصول بنائے۔ وہ اصول کیا تھا کہ ہم جس سے حدیث سنیں گے، ہم حدیث سنیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، چھان پھٹک کریں گے، کون حدیث بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، وہ آدمی کیسا ہے۔ اگر وہ لائق رہا، عالم رہا، نیک رہا تو اس سے حدیث لیں گے، اور جو لوگ نیک نہیں ہیں ان کی حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اصول در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے نکالا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ صحابہ کرام میں بھی اس کی مثال بہت عام ہے کہ صحاح ستہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو موسیٰ آپ اس پر گواہ لے کر آئیے۔ ابو موسیٰ گئے اور ایک انصاری صحابی کو جن کا نام ابو سعید خدری تھا ان کو لے کر آئے اور کہا یہ ہے گواہ اس حدیث پر۔ انہوں نے گواہی دے دی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا ابو موسیٰ مجھے تم پر شک نہیں تھا، لیکن میں نے اس لیے کیا تاکہ مجھے یقین ہو جائے اور کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جھوٹ بول کر بات کو شامل نہ کر سکے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی اصول تھا کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے تھے، وہ تحقیق سے لیتے تھے۔ اسی اصول کو محدثین نے سامنے رکھ کر حدیثوں کو جمع کیا، اور وہ حدیثیں جو رسول اللہ کی ہیں اور وہ حدیثیں جو رسول اللہ کی نہیں ہیں، ان دو قسموں کو محدثین نے طب تابعین کے زمانے میں جو دوسری صدی ہجری کا دور ہے چھان چھپٹ کر الگ کر کے ایک جگہ حدیثوں کو جمع کر دیا، حدیثوں کو لکھ دیا، حدیثوں کو محفوظ کر دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث جو لکھی گئی ہے وہ کیسے لکھی گئی، بالکل نہیں۔ حدیث طب تابعی، حدیث صحابہ کے زمانے میں بھی لکھی ہوئی تھی اور یاد بھی کی جاتی تھی، تابعین کے زمانے میں بھی لکھی گئی اور یاد بھی کی جاتی تھی۔ البتہ طب تابعین کے زمانے میں ان روایتوں کے اکثر حصے کو ایک کتاب میں لکھ دیا گیا اور حدیث کو جمع کرنے کے قاعدے بنائے گئے، اصول بنائے گئے، اس اصول کی روشنی میں حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ حدیث دوسری صدی ہجری میں امام بخاری یا مسلم کے زمانے میں لکھی گئی تو یہ غلط بات ہوگی۔ حدیث صحابہ کے زمانے میں بھی لکھی گئی، حدیث تابعین کے زمانے میں بھی لکھی گئی۔ البتہ حدیث کو ایک جگہ کتاب میں جمع کرنا اور حدیث کے قاعدے اور رولز بنانا یہ طب تابعین کے زمانے میں ہوا، اور یہ امت کے لیے ایک ناگزیر مسئلہ تھا، ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے طب تابعین کے زمانے میں حدیثوں کو اسی اصول پر کہ جو حدیث سنتے اس کی تحقیق کرتے، کون بیان کر رہا ہے، وہ آدمی کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس طریقے سے سن کے حدیثوں کو جمع کرتے۔ اب غلط حدیثیں چھٹ چکی، صحیح حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتاب میں جمع ہو چکی۔ اس طریقے سے طب تابعین کے زمانے میں حدیث بھی مکمل طریقے سے محفوظ ہو چکی، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ طب تابعین یعنی دوسری صدی ہجری کے زمانے ہی سے یہ کام ہو چکا، اس وقت سے آج تک حدیث بالکل صحیح طریقے سے آتھینٹک وے میں ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، جس طریقے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا۔ ہمارے پاس جواب ہے، قرآن نے کو صحابہ کرام نے جمع کر دیا تھا آتھینٹک وے میں،
इस तरीके से हदीस के बारे में भी कोई नहीं कह सकता कि हदीस हम तक कैसे पहुँची। हदीस भी हम तक पहुँची है ऑथेंटिक वे में, सहाबा के ज़माने से भी, ताबीन के ज़माने से भी, और तब ताबीन के ज़माने में तो किताबें लिख दी गई, उसूली बना दिए गए, रूल से बना दिए गए। अब हदीस मुकम्मल तरीके से हमारे पास महफूज है, और उसी तभी ताबीन के दौर से हम लोग वो हदीसी किताब पढ़ाते आ रहे हैं, जिसे हम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद के नाम से याद करते हैं। तदवीन हदीस की तारीख़ में बस इतना ही। इसके मुतालिक आप हजरात का कोई अगर सवाल हो या कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, या पर्सनली आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको इरसाल कर दूँगा। हम अब आपसे अलविदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।